انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں کیک بنا کر فروخت کرتی ہوں، میرے پاس ہر طرح کے کیک کے آرڈر آتے ہیں، منگنی، عمرہ، شادی، برتھ ڈے وغیرہ، تو کیا برتھ ڈے کے کیک بنانا جائز ہے؟ کیک تو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی برتھ ڈے منانا ٹھیک عمل نہیں ہے، برا عمل ہے۔ محمد عریش آسٹریلیا سے، میں آسٹریلیا میں پڑھتا ہوں اور کام کرتا ہوں، میں ڈپریشن میں مبتلا ہوں، بدکاری کے بہت قریب ہوں، میں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں نے اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن میرے والدین کہتے ہیں وہاں شادی کرنا ہمیں مارنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ہماری اسٹیٹس کی نہیں ہے، لیکن وہ ایک باعمل پردہ دار مسلمان ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ تو میرا یہی ہے، والدین کی مرضی کے خلاف شادی نہ کریں، لیکن خدا نخواستہ آپ کو اس زنا کا خطرہ ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ شادی میں تاخیر ہوئی تو زنا ہو جائے گا، تو بھائی آپ شادی کر لیں، ماں باپ کو نہ بتائیں، پھر آپ مجبوری ہے تو ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا باہر رہنے والے لڑکوں کے لیے کیا مجبوریاں ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتی بہت دفعہ کہ وہ لڑکا زنا میں پڑ جائے، کیا کرے، آپ چپکے سے شادی کر لیں پھر زنا سے بچنے کے لیے، اور ایک شادی پھر ماں باپ کی مرضی سے جب اپنے ملک آئیں گے تو وہاں کہنا ہے کہ ان کو نہیں بتائیں میں نے کر لی ہے، تاکہ خام خواہ میں ان کا دل نہ خراب ہو، جب ملک میں آئیں تو ماں باپ کو بتائیں کہ بتائیں کہاں شادی کرنی ہے، مجھے بتائیں جلدی سے، لیکن لڑکی والوں کو بتا دیں کہ میں ایک شادی کر چکا ہوں، ان کو دھوکہ نہ دیں آپ، لیکن زنا زنا نہ کریں، اور آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس پہ بہت بڑی خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، ایک وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور اللہ کے خوف سے اس نے زنا چھوڑ دیا، اللہ خاص اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا قیامت کے دن۔ حمزہ صاحب احتشام، حمزہ احتشام کینیڈا سے، کیا مورگیج پر گھر لینا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر کوئی دوسرا طریقہ میسر نہیں، اس کے بغیر ہم گھر نہیں بنا سکتے۔ اسلامک بینکنگ موجود ہے مگر ویٹنگ ٹائم 10 سے 15 سال ہے، مرابحہ مشارکہ میں ماہانہ پیمنٹ کافی زیادہ ہے اور گھر بھی آپ کے نام پر نہیں ہوتا، اگر کوئی بہتر راستہ ہو تو بتا دیں۔ مورگیج پہ گھر جائز نہیں ہے میرے بھائی، اگر یہاں پر کوئی اور طریقہ میسر نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، تو گھر بنانا شرعاً ضروری نہیں ہے، سب مسافر خانے ہیں، گھر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو، تو کرائے کے گھر سے اگر ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کی تو پھر آپ کے لیے مورگیج پہ گھر بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ لوگوں کو کرائے پہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، ایک صاحب نے کہا میرے 8 بچے ہیں تو کوئی مجھے کرائے پہ دے ہی نہیں رہا ہے گھر، تو ایسی مجبوری میں جب کرائے پہ بھی نہیں دے رہا پھر مجبوری ہے، پھر آپ ایک گھر مورگیج پہ لے سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے لیے کرائے پہ رہنا ممکن ہے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے جنت نصیب کر دے گا تو میرے ماں باپ جنت میں میرے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے؟ میں تو اللہ میاں سے بولوں گا میرے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں۔ دیکھیں ماں باپ میں اگر صلاحیت ہوئی تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو قریبی عزیز ہیں وہ بھی جنت میں آپ ہی کے ساتھ چلے جائیں گے، تو اگر آپ نیک بنتے ہیں اور ماں باپ کے اعمال بہت زیادہ خراب نہ ہوئے، بعض دفعہ اتنے اعمال خراب ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے ان کو سزا ملے گی، اللہ سب کو بچا کے رکھے، تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہی آپ کو، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ والا مقام جنت میں دے دیں گے، یہ تو قرآن میں ہے 27ویں پارے میں ہے، والذین آمنوا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمانہم الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من عملہم من شیء، اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ راول پنڈی سے، یہ بات جو مشہور ہے کہ استاد جس جگہ شاگرد کو مارتا ہے تو اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ استاذ نے اگر کبھی شاگرد کو سزا دی ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے، تواضع کرے، استاذ کے سامنے اکڑ نہ دکھائے، یہی سوچے کہ یہ مار اللہ کی خاطر ہے تو اس پہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے بھی ہیں۔ باقی اس بنیاد پہ استاذوں نے بعض جگہوں پر جو طلبہ کو مارتے ہیں بے تحاشا، وہ حرام ہے، میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے، بعض مدارس میں، سب جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض مدارس میں بعض قاری لوگ بے تحاشا مارتے ہیں بچوں کو، اور جب دیکھتے ہیں نا کوئی دیکھ رہا ہے پھر نہیں مارتے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بہت مارتے ہیں، اور یہ ظالم ہیں، اس کا ان پر جہنم حلال ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی ان لوگوں پر جو اس طرح سے بچوں کو کوٹتے ہیں پیٹتے ہیں۔ بہت ساری کمپلینز آئی ہیں ہمارے پاس اس طرح مارنے پیٹنے کی، تو بہت زیادہ مارتے ہیں، اور جب بچہ چیختا ہے روتا ہے تو اس کو یہ سناتے ہیں کہ جہاں مار پڑتی ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بھائی جان آپ کے لیے مارنا کیسے جائز ہو گیا؟ درندوں کی طرح اس کو پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو اس پہ جنت حرام ہو نہ ہو، آپ پہ جنت واجب، اس پہ جہنم حرام ہو یا نہ ہو، ایسے مارنے والے پہ جہنم واجب ضرور ہو رہی ہے۔ تو شاگرد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ درندوں کی طرح اس کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیں،
یہ ظلم ہے، اس کا استاذ کو بھی قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ عبد الرحمن لاہور سے، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، میری بیوی اور سسرال والے شادی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری شادی میں حق مہر 10 تولے سونا اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں سے آدھا گھر طے ہوا تھا۔ میں تو علیحدگی نہیں چاہتا، رہنمائی فرمائیں حق مہر دینا مجھ پر لازم ہوگا یا نہیں، آسان طریقے سے معاملے کو کس طرح انجام دیا جائے؟ آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی لڑکی والے اگر طلاق مانگ رہے ہیں آپ ان کو طلاق دے دیں اور ان سے کہیں کہ میرا مہر مجھے واپس کرو اور جو گھر طے ہوا تھا وہ بھی مجھے واپس کرو۔ تو لڑکی والوں کی طرف سے چونکہ طلاق کا مطالبہ ہے اور آپ کی طرف سے کوئی ظلم بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اب اولاد نہ ہونا، تو آپ ان سے پورا مہر اور جو گھر ور کا جو بھی طے ہوا تھا سب واپس لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا یہ چیزیں واپس نہ کرنا یہ ظلم کہلائے گا۔ احمد صاحب پنجاب سے، میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور اس میں یوٹیوب کے تھم نیلز بھی بنانے ہوتے ہیں، تو اگر میں تھم نیل میں کوئی لڑکی کی تصویر استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا، میری کمائی حرام ہوگی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں اور لوگوں کو ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے ویڈیو بنا کر دیتا ہوں اور ان سے پیسے لیتا ہوں، تو اگر میں ان کی ویڈیو میں گانا یا لڑکیوں کے کلپ استعمال کروں گا تو کیا مجھے گناہ ہوگا، کیا میری کمائی حرام ہوگی؟ جی جناب، لڑکیوں کی تصویریں اگر آپ بنا کے دیتے ہیں اور لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں تو وہ آمدن حرام ہوگی۔ البتہ اگر کوئی جائز چیز بنا کے دے رہے ہیں اس میں لڑکیوں کی تصویر بھی بنا رہے ہیں تو پھر پوری آمدن حرام نہیں ہوگی، اس آمدن میں جتنا حصہ لڑکیوں کی تصویر کا ہے اتنا حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے ان کو کوئی پوسٹ بنا کے دی جس میں کوئی جائز چیز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، تو گناہ تو بہرحال آپ کو ہوگا ناجائز بنانے کا، لیکن آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں گناہ کا عنصر کتنا ہے اور جائز چیز کا عنصر کتنا ہے۔ تو جو گناہ کے عنصر جتنا آ گیا اتنی آمدن صدقہ کرنا واجب ہوگی، لیکن بہرحال گناہگار ہوں گے لڑکی کی تصویر بنا کے دینا یا اس میں میوزک وغیرہ، جس طرح کے ٹک ٹاک میں آج کل میوزک آ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال بہرحال ناجائز ہے۔ عبداللہ صاحب پشاور سے، جو خواتین اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہیں اور ان کا اسلامیات کا پرچہ ہوتا ہے تو بعض خواتین کو ماہواری ہوتی ہے، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ اسلامیات کی کتاب میں ساری قرآنی صورتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو یاد کرنی پڑتی ہیں اور کتاب انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اب ایسی خواتین کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں، اسلامیات کی کتاب میں قرآنی آیتیں یا صورتیں تو ہوتی ہیں لیکن اور بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، دوسرے مضامین بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر قرآنی آیات کسی پیج پہ لکھی ہوئی ہیں یا کسی کتاب میں ہے لیکن اس میں آیات کے علاوہ بھی چیزیں ہیں تو پھر اس کتاب کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں بھی جائز ہے۔ ہاں، قرآنی آیات ہی سے بھری ہوئی ہے وہ کتاب، یعنی زیادہ 50% سے زیادہ اس میں قرآنی آیات ہی ہیں، تو پھر اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اسلامیات کی کتابوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر دوسرے مضامین بھی ہوتے ہیں، قرآنی آیات 50% سے کم صفحوں پر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ فرحان اللہ صاحب ضلع خیبر سے، میں خفیہ گناہ میں مبتلا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں مگر پھر مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ برائی سے بچ سکوں۔ دیکھو، بار بار توبہ کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اپنے اوپر کوئی سزا نافذ کریں کہ اتنے پیسے میں صدقہ کیا کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، قسم اٹھا کے واجب نہ کریں بلکہ ویسے ہی نیت کریں اور پھر کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں۔ تو حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حکیم اختر صاحب کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، ان سے آپ بیعت ہو جائیں، ان کی خانقاہ میں جایا کریں، امید ہے انشاءاللہ اس گناہ سے اللہ آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ابو یسار عباسی مری سے، میرے والد صاحب ایک جگہ شادی کرنے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں جہاں میری رضا بالکل شامل نہیں، میں ایک اور خاتون کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں میری شادی وہاں ہو جائے، ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ دونوں جگہ کر لوں کیونکہ انصاف نہیں کر سکوں گا، لیکن والد صاحب فرما رہے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کی تو میں شامل نہیں ہوں گا، اس موقع پر مجھے شریعت اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ابا کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے، جب ایک لڑکا ایک جگہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا کیوں زبردستی اس پہ تھوپ رہے ہیں بھائی؟ تو اخلاقیات کا تعلق صرف آپ سے نہیں ہے، ابا سے بھی ہے، تو ابا کو مشورہ دوں گا کہ نہ کریں، اور آپ کو تو یہ کہوں گا اگر اتنی بھی بری نہیں ہے، تھوڑی بہت اٹریکشن ہے آپ کی تو کر لیں ابا کے کہنے پر بھائی، لیکن اگر بالکل ہی دل مائل نہیں ہے تو پھر ابا کے کہنے میں آ کے کسی لڑکی کی زندگی کو بھینٹ نہ چڑھائیں، برباد نہ کریں، اپنے ابا کی خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھائیں اس کو، کیونکہ بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، پھر بعد میں بیوی سے محبت نہیں کرتے، عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو، اور اس کو بتا بھی دیتے ہیں میں نے تو ابا نے کہا تھا اس لیے میں نے کیے، تو ابا کی اطاعت میں کسی اور کا گھر کا بیڑا غرق نہ کریں آپ۔ باقی یہ مشورہ آپ کے ابا کو دینے کا ہے، آپ کو تو کیا دوں میں مشورہ۔
ابا کو چاہیے ایسا نہ کریں، یہی کہہ سکتا ہوں بھائی میں.